السلام علیکم۔ آج ہم جس نام کا ذکر کریں گے وہ ہے البصیر۔ البصیروں کا مطلب سب نوٹس کرنے والا، وہ جو اپنی ابدی نگاہ سے ہر چیز کو بغیر کسی شاگرد یا کسی دوسرے آلے کے دیکھتا ہے۔ انسان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، جانور کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، پرندوں کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ بغیر کسی آلے کے اور بغیر کسی مدد کے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ بصیر ہے۔ عربی میں بصیر وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، جیسے پتھر پر کالی چیونٹی جب رات کو سیاہ ہو جاتی ہے۔ اس کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ کسی تفصیل سے محروم نہیں رہتا۔ اس کی نظر سب کو گھیرے ہوئے ہے، نہ صرف سطحی کو، وہ دیکھتا ہے کہ واقعی اندر کیا ہے۔ اللہ کی شان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسے کسی تفصیل کی ضرورت نہیں، اس کے آگے سب کچھ اسے بغیر دیکھے نظر آ رہا ہے۔ البصیر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے عربی مفہوم ہے دیکھنا، نوٹس کرنا، سمجھنا، جاننا، بصیرت حاصل کرنا، شدت سے آگاہ ہونا۔ البصیر سمیع کا تکنیکی نام ہے، جس کا مطلب ہے سب سننے والا۔ یہ نام اکثر اس بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح مکمل آگہی رکھتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ خیال کہ کچھ بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ نام پورے قرآن میں کل 42 مرتبہ آیا ہے۔ البصیر، غور سے سنیے، یہ نام آپ کے کانوں تک پہنچے گا تو آپ کی کئی مشکلات دور ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ایک آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کہی گئی جب انہیں ظالم فرعون کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتوں میں ہونے کا تصور کریں۔ آپ فرعون کی پرتشدد تاریخ جانتے ہیں کہ جس نے بھی اس کی مخالفت کی اسے اذیت دینے اور غلام بنانے کی، یہ تاریخ ہے فرعون کی۔ اب تصور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، یہ کہ وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ کے کام کو آسان نہیں بناتا، لیکن یہ بصیر نام کے ایک اور معنی کو نمایاں کرتا ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف آپ کو نہیں دیکھ رہا بلکہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ایک بار سمجھ جانے پر پرامن، سکون اور تحفظ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا نام ہے جو ایک بار سمجھ جانے پر امن، سکون اور تحفظ پیدا کرنا چاہیے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، اور غالب اور رحم کرنے والے پر بھروسہ رکھو جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ کرنے والوں میں تمہاری حرکت کو دیکھتا ہے، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے
کہ امانتیں کسی کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بہت اچھا ہے جو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مشہور حدیث میں ہے کہ مجھے فضیلت کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، کہہ دو کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے یہاں باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، اور اللہ کی رضامندی، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ کی رضا آپ کے شامل حال ہو جائے تو آپ ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، بے شک سامنے فرعون ہی کیوں نہ ہو، بے شک سامنے کتنا ضدی دشمن کیوں نہ ہو، بے شک سامنے کوئی بہت بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی رضامندی ہو تو وہ اپنے بندوں کی تمام مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اگر ہم اسے اپنے ذہن میں رکھیں تو یہ ہمیں بہت سی پریشانیوں سے بچائے گا۔ یہ جانتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہا ہے، ہم کوئی ایسا کرنے یا کہنے سے گریز کریں جس پر ہمیں بعد میں پچھتاوا ہو۔ یہ ایک حفاظتی طریقہ کار کے طور پر کام کرتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے انتخاب کو فلٹر کر سکتے ہیں، اپنی تقریر اور اعمال کے بارے میں بیداری بڑھا سکتے ہیں۔ مزید برآں، مومن جو اللہ کو سبحانہ تعالیٰ بصیر جانتا ہے سکون پاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر تفصیل کو دیکھتا ہے، عوامی یا نجی۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے کام کا سہرا نہیں مل سکتا، یا ہماری مہربانی اور سخاوت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یا ان کی قدر نہیں کی جا سکتی، لیکن مومن یہ سمجھ کر سکون پا سکتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے اور جانتا ہے، کوئی چیز اس کی نظر کے بغیر نہیں چلتی، اور قیامت کے دن تمام حسابات درست طریقے سے ناپے جائیں گے۔ اگر اس کے بجائے توفیق کی تلاش کریں، توفیق اللہ اپنی انہی بندوں کو دیتا ہے جن کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر ہماری اس کی نظر کرم ہم پر پڑ جائے تو ہم وہ کام انجام دینے لگتے ہیں جو عام حالات میں ہمارے لیے سوچنا تک مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں بڑی برکت ہے، اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں، آپ کو ضرور جواب ملے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے یہ شکایت ہے کہ اللہ کسی کو یاد نہیں، رشتہ دار ہماری قدر نہیں کرتے، رشتہ دار ہماری بات نہیں سنتے، رشتہ دار ہمارے پاس بیٹھنا تک گوارا نہیں کرتے۔ کیا کسی الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی نہیں؟ یہ اللہ ہی ہے، تو ہم بندوں کے اندر یہ کیوں تلاش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں؟ ہم ان کی نظر کرم کے کیوں محتاج ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سوچیں، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک دن سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک دن وہ ایک
इंसान बनकर, आदमी बनकर खड़ा हो जाता है। ये अल्लाह की निशानियां हैं। परिंदों में चरिंद परिंद हर तरफ अल्लाह की निशानियां देखें, सोचें कि अल्लाह किस तरह हमारी मदद करता है। अल्लाह गफूर रहीम है, करम करने वाला है, मेहरबानी करने वाला है, दुखी दिल की फरियाद सुनता है, दुआ मांगने वाले की पुकार सुनता है। आइए हम सब मिलकर दुआ करें कि अल्लाह पाक वो समीओ बसीर हमारी मुश्किलात को हल कर दे, हमें 5 वक्त की नमाज की तौफीक अता फरमाए, हमें दुआ मांगने का सलीका और तरीका सिखा दे, हम उससे राजी हो जाएं और वो हमसे राजी हो जाए। अल्लाह है जो अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करता है, हर तरह से वो मददगार है। गार के अंदर हूँ, एक चूंटी, जैसा कि मैंने पहले कहा, जो चूंटी रात की तारीकी में काली नजर आती है, अल्लाह उस चूंटी का हाल भी जानता है। हमारे दिल में एक तिनके बराबर ख्याल आता है तो अल्लाह उस ख्याल को समझ लेता है। अल्लाह सुनने और जानने वाला है। आइए हम इस महफिल का इख्तिताम करें दरूद शरीफ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलात व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। इसके साथ ही हम इस महफिल का इख्तिताम करते हैं अच्छी उम्मीद के साथ और कल एक और नाम के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह हम पर रहम ज़रूर करेगा।